السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ دوستو، مائکرو چپس کیا ہیں اور آج کل کی عالمی سیاست میں اس کا کیا کردار ہے؟ سلیکون سے بنے ان مائکرو چپس کا استعمال کن چیزوں میں ہوتا ہے، جبکہ چین اور امریکہ اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے درپردہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہی سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران تیل اور توانائی کے ذرائع پر کنٹرول نے دنیا میں جنگوں کو جنم دیا، مختلف ممالک کو غیر متوقع اتحاد کرنے پر مجبور کیا اور متعدد سفارتی تنازعات کو جنم دیا۔ مگر اب دنیا کی دو بڑی معیشتیں ایک اور اہم اور قیمتی ٹیکنالوجی پر لڑ رہی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی سیمی کنڈکٹرز ہے۔ یہ چھوٹی مائکرو چپ جو ہماری روزمرہ زندگی کا اہم ترین جز بن چکی ہے۔ سلیکون سے بنی یہ چھوٹی چپس 500 ارب ڈالر کی بڑی صنعت کا دل ہے، اور اس صنعت کا حجم سن 2030 تک دگنا ہونے کی توقع ہے۔ اور ماہرین کے مطابق جو ملک بھی ان مائکرو چپس کی سپلائی چین کا انتظام سنبھالے گا وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین ان مائکرو چپس کو بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ، جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود ہے، چین کو دنیا سے دور اور الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ مائکرو چپ کی تیاری۔ سیمی کنڈکٹر کی تیاری کا عمل پیچیدہ، مخصوص اور مربوط ہے۔ ایک آئی فون میں مائکرو چپ ہوتی ہے جسے امریکہ میں ڈیزائن اور تائیوان، جاپان اور جنوبی کوریا میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے چین میں اسمبل کیا جاتا ہے۔ انڈیا، جو اس صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں ایجاد کیے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرقی ایشیا ان کی تیاری کا مرکز بن گیا، اور اس کی وجہ وہاں کی حکومتوں کی اس صنعت کے لیے مراعات اور سبسڈیز تھی۔ اس وقت مقابلہ وسیع پیمانے پر سب سے بہترین اور مؤثر مائکرو چپ بنانے کا ہے، اور ایسے میں یہ چپ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا بہتر ہے۔ اس کی تیاری میں یہ چیلنج بھی ہے کہ سلیکون کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کرنٹ کو روکنے اور گزرنے والے کتنے ٹرانزسٹر لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری موبائل فونز کو تیز بناتی ہے، ہماری فوٹو گیلری کو بڑھاتی ہے، اور ہماری اسمارٹ ڈیوائسز کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور جدید بناتی ہے، اور سوشل میڈیا کے مواد کو بھی مزید اچھا بنا کر پیش کرتی ہے۔ لیکن اس کا حصول کسی بھی مائکرو چپ بنانے والی بڑی کمپنی کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ چھوٹی مائکرو چپ بہت طاقتور ہوتی ہے، اور یہ دیگر قیمتی آلات جیسا کہ سپر کمپیوٹرز اور دیگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آلات میں استعمال ہو سکتی ہے۔ دنیا کی زیادہ تر مائکرو چپس تائیوان میں تیار کی جاتی ہے، اور اسی لیے اس کے صدر اسے سلیکون شیلڈ کا نام دیتے ہیں، یعنی عام زبان میں یہ چین سے تحفظ دیتا ہے، جو اس خطے پر اپنا حصہ دار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چین نے بھی مائکرو چپ کی تیاری کو قومی ترجیح کے طور پر لیا ہے، اور سپر کمپیوٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ امریکہ چین کو کیسے روک رہا ہے؟ امریکی صدر بائیڈن کی انتظامیہ مائکرو چپ ٹیکنالوجی تک چین کی رسائی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں واشنگٹن نے اس ضمن میں وسیع پیمانے پر سخت اختیارات کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے کمپنیوں کے لیے مائکرو چپس، ان کو بنانے والی مشینیں یا امریکی ٹیکنالوجی پر مشتمل پروگرام چین کو برآمد کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ ہو۔ امریکہ اپنے ملک میں بھی زیادہ تر مائکرو چپس تیار کرنا چاہتا ہے۔ چپس اور سائنس لا کے تحت امریکہ میں ہی چپس تیار کرنے والی کمپنیوں کو 35,000 ملین ڈالرز کی گرانٹس اور سبسڈیز دی گئی ہیں۔ اس کا فائدہ TSMC جیسی بڑی کمپنیاں اٹھا رہی ہے، جو کہ تائیوان سے باہر پہلی بار 40 ارب ڈالر کے 2 پلانٹس میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ چین کا کردار۔ امریکی پابندیاں چین کو اس ضمن میں شدید نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اپنی مائکرو چپ انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو دگنا کر سکتا ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں چینی صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ ہم قومی ضروریات پر توجہ مرکوز کریں گے، ٹیکنالوجی کے کلیدی شعبے میں جنگ جیتنے کے لیے عزم کے ساتھ اپنی سائنسی اور تکنیکی تحقیق کو انجام دینے کے لیے اپنی طاقتوں کو جمع کریں گے۔ ابھی مستقبل کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا، لیکن آج کل اس مائکرو چپ کے حصول کے لیے دنیا کی بڑی طاقتوں میں یہ جنگ جاری ہے،
जंग कौन जीतेगा, लेकिन एक बात तय है कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर और ज़्यादा तेज़ होने वाली है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।